معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر اکثر لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ملحد اور دہریہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ تقدیر کا مسئلہ صحیح نہیں سمجھ پائے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کی اصلیت کیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ میں آگے اس کو عرض نہیں کروں گا، ابھی سے عرض کر دیتا ہوں، آگے شاید آخر تک میں اس کو عرض نہ کروں۔ اور اللہ نے جب تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر لیا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کہ عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوند، فتح، محمد، زلیخہ، زلیخہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اب تو یہی رہیں گے بے ایمان۔ اب ان کا اختیار سلب ہو گیا، یہ ہر صورت میں بے ایمان رہیں گے۔ پھر ان کو اختیار جب ان کا سلب ہو گیا، یہ ایمان نہیں لا سکیں گے، تو پھر یہ کہ یہ ان کو جہنم میں کیوں دھکیلا جاتا ہے؟ یہ تو مجبور محض ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھلا پڑا مولانا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا اشکال؟ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب جائے مولانا ایک بات آپ سے عرض کروں، قد قتلتنی مسئلۃ القدر، تقدیر کے مسئلے نے میری ہڈیاں توڑ دی، امام ابو حنیفہ فرماتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اتنی سی بات سمجھو کہ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، بس بولو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے، ایک سمجھا آپ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم کبھی کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بس یہ لکھ لو، علم جو ہوتا ہے وہ کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، بس یہ۔ قدرت اختیار کو سلب کرے، علم اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ تقدیر اللہ کے علم کو کہتے ہیں، تقدیر ہے ہی اللہ کا علم، لوح محفوظ میں معلوم ہے، یعنی امور استقبالیہ قیامت تک جتنے بھی سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کا علم کسی کے اختیار کو اس کو مجبور محض بنا یہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نور محمد ہے، یہ بلوچ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں؟ اب دیکھو، زیارت کرو آپ لوگ، اس کو یرکان کی بیماری ہے، یرکان کی بیماری۔ بلوچ ہو کر کے اس کے مذہب میں پرہیز تو ہے ہی نہیں۔ آج میں حکیم ہوں، میرے پاس آیا، میں نے اس کو دوائی دے دی، یہ اس کا بھائی ہے، سمجھے؟ میں نے یہ چلے گئے، میں نے اپنے ڈائری میں لکھا کہ نور محمد 2 مہینے کے بعد مرے گا، اپریل، یہ مئی، جون میں مرے گا۔ میں نے ڈائری میں لکھ دیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ مرے گا، میں عالم ہوں، مجھے معلوم ہے یہ مرے گا، میں نے لکھ دیا کہ یہ مرے گا، میرا تجربہ ہے۔ یہ 2 مہینے کے بعد واقعتاً مر گیا، اور میری ڈائری اس کے بھائی کے ہاتھ لگ گئی۔ اس ڈائری کو لے کر کے کورٹ میں کہے کہ اس حکیم کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا بھائی مرے گا، یہ عالم تھا کہ میرا بھائی مرے گا، تو میرے بھائی کو مرنا ہی تھا، لہذا میں اس پر مقدمے قتل دعویٰ کرتا ہوں، مجھے کم از کم اس سے 30-40 لاکھ روپے، 30 لاکھ 32 لاکھ جو قومی دیت ہے اس وقت، سمجھو 32 لاکھ مجھے اس سے دلواؤ۔ اللہ کے لیے بتاؤ کہ کوئی جج اس کا فیصلہ کرے گا؟ بولو، ہاں؟ آیا سمجھ نہیں ہے؟ مجھ سے جب آپ پوچھیں گے، میں کہوں گا بھائی مجھے بلوچوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پرہیز نہیں کرتے، اور اس کا جگر ختم ہو گیا تھا، یہاں تک ختم ہو گیا تھا، اور میں نے حکیم لوگ ماہر جانتے ہیں، مجھے پتا تھا یہ بلوچ ہے، ادھر تک جگر ختم ہو گیا ہے، اب آگے تھوڑا سا اتنا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا روزانہ یہ بیماری بڑھتے 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 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ مرے گا۔ یہ مردار ہو گیا، اپنی بد پرہیزی سے مردار ہو گیا یا میرے لکھنے سے ہو گیا؟ ہاں، اپنی بد پرہیزی سے۔ تو اپنی بد پرہیزی، اب کوئی جہنم میں جائے گا اپنے بے احتیاطی سے جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے اس لکھنے نے، میرے علم نے اس کے اختیار کو سلب کیا کیا؟ یعنی میں نے لکھا بس اس سے پرہیز ختم ہو گیا، پرہیز میں نے اس سے ختم کیا، بد پرہیزی اس نے اپنے اختیار سے کی، بس میرے بھائی اتنی سی بات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ یہ
کوئی بھی نہیں کہے گا کہ حکیم، حکیم کا علم ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ مئی آج 15 ہے، ہاں آج 17 ہے، 17 مئی کو اور ہاں اپریل، آج 17 اپریل ہے، 20 اپریل کو اللہ پاک بارش برسائیں گے۔ سمجھے؟ یہ اللہ کو علم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ کا علم خود اللہ کے اختیار کو سلب کرتا کہ تجھے برسانا ہے ورنہ تو خدا مجبور ہے برسائے گا؟ اللہ کا علم خود اللہ کے اختیار کو سلب کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جیسے فکما علم ہو لا یسلب قدرت ہو، جیسے لا یسلب اختیار ہو، اللہ کے اختیار کو اس کا علم خود سلب نہیں کرتا، تو اللہ کا علم تقدیر یہی اللہ کا علم ہے، ہمارے اختیار کو بھی سلب نہیں کرتا۔ بات اتنی سی بات۔ آیا مثلا؟ پھر بات سمجھ لیں، اتنا فرق ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے امر استقبالی ہے، خبر استقبالی ہے، اور اللہ کے لیے حالی ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ حالی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ مولوی صاحب اس پہاڑ پر ہے، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں جہاں سے گاڑیاں گزرتی، یہ اس پہاڑ سے آہستہ آہستہ جب آئے گا تو اب دور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا گولڑ خان ہے یا شپڑ خان ہے، کون ہے، ایسے دور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اس کا علم میرے لیے اور آپ کے لیے استقبالی ہے، آدھا گھنٹے کے بعد یہاں پہنچے گا۔ ہاں کیا نام ہو گیا؟ عصمت اللہ۔ آدھا گھنٹے کے بعد اب آگے ہمارے سامنے یہ عصمت اللہ ہے۔ اب اس کا علم جب ہم نے اس کو ادھر دیکھا، اس کا علم استقبالی ہمارے لیے، لیکن اگر دوربین والا ساتھی ہمیں ایسے دوربین لے کر کے ایسے رکھا ہے تو اس کے لیے تو بالکل اس کا علم حالی ہے کہ ابھی ابھی وہ جانتا ہے کہ عصمت اللہ، اور دوربین لا کر اس کو ادھر کھڑا کر دیتا ہے اس کے سامنے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دوربین والے آدمی کے لیے یہ ابھی ابھی وہ عصمت اللہ ہے، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا، اور میرے لیے اور آپ کے لیے آدھا گھنٹے کے بعد عصمت اللہ بنے گا، ادھر آئے گا۔ سمجھے؟ تو جن کو چوری کرنا ہے، جن کو مرنا ہے، جن کو پیدا ہونا ہے، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، کیا ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے امور اور یہ احوال میرے اور آپ کے لیے استقبالی ہے، اللہ کے لیے حالی ہے۔ بولو، اور نہ جاؤ تو کھڈے میں جاؤ۔ پیٹ میں بچہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بلاول ہے یا وہ بختاور ہے یا وہ کون ہے، سمجھے؟ لیکن ڈاکٹروں نے 8 دن پہلے بتا دیا کہ مبارک ہو بے نظیر آپ کو، مبارک ہو زرداری آپ کو، مبارک ہو بلوچو، سندھیو تمہیں مبارک ہو، ایک مبارک بیٹا پیدا ہونے والا۔ ہماری سعادت ہے کہ بلاول بغیر کسی ول کے پیدا ہو گیا۔ ہمارے بیروئی میں ول کہتے ہیں نا، ایسے ایسے گھوم گھوم پیچ پیچ ہو کر کے نکلے، یہ سیدھا بغیر ول کے نکلا، بلاول۔ بیروئی میں بلاول مانا بغیر کسی، بس ہیچ پیچ کے بغیر سیدھا سیدھا پیدا ہو گیا۔ تو 8 دن پہلے، اب 8 دن کے بعد امت کو بعد میں خبر ہوگا کہ یہ بلاول ہے، لڑکا ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ والوں کو اور ان کو جو دوربین ہے انہوں نے پہلے بتا دیا یہ ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں تھا، وہ کسی کو لیکن ان کے پاس آلات ہے، میرے رب کے پاس وہی ہے۔ چیوٹی ادھر ہے، بولو، چیوٹی کے لیے یہ جگہ 50 جگہ ہیں، چیوٹی ادھر ہے فی الحال، استقبال میں یہاں آئے گی، یہاں پہنچے گی، اور پھر یہ ماضی بن گئی اس کے لیے، یہاں پھر آگے جائے گی۔ چیوٹی کے لیے یہ ہزاروں جگہیں ہیں، یہ میرے لیے ایک ہی جگہ ہے۔ اس کے لیے یہ مسافات مکانیہ ہیں، یہ میرے لیے ایک مکان ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کروڑوں مکانات ہیں، اللہ کے لیے ایک ہے۔ آپ جیسے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اتنی سی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، آسان سی بات سمجھو، تقدیر کا مسئلہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، تو صرف آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں کہ امور استقبالیہ جو آئندہ جو واقعات رونما ہوں گے، کوئی چوری کرے گا، کوئی مرے گا، کوئی کالا پیدا ہوگا، کوئی سفید پیدا ہوگا، اللہ کو پیشگی سابقاً
ان کا علم پہلے سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بولو۔ نہیں ہے تو اللہ کو آپ جاہل سمجھ رہے، آپ کافر ہیں، میں کافروں سے کیا بات کروں؟ اور اگر اللہ کو علم ہے تو مسلمان پھر بکواس چھوڑو، ہم دونوں ایک ہو گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح تقدیر کا مسئلہ حل ہوگا کہ اللہ کو امور استقبالیہ کائنات میں جو کچھ ہوں گے ان کا اللہ کو پہلے سے علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے، علم ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر علم نہیں ہے تو اللہ جاہل ہے، جو اللہ کو جاہل سمجھے کافر وہی ہے، میرا کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ سمجھو، اللہ نے لکھ دیا کہ مولوی منظور جنتی ہے تو جنتی ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولوی منظور جہنمی ہے تو جہنمی ہے، پھر نماز پڑھنے کی بات کرنے کی لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کو معلوم ہے یہ جہنمی ہے تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ سمجھے؟ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کالو خان بلوچ یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب میں جنتی ہوں تو جنتی ہے، نماز کیوں پڑھوں؟ میں جہنمی ہوں تو جہنمی ہوں، نماز کیوں پڑھوں؟ سمجھے؟ مجھے کہتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں تو جنتی، نماز کیوں پڑھوں؟ جہنمی ہوں تو جہنمی، میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس نے سوال کر لیا۔ میں نے کہا تقدیر میں لکھا ہوا کہ اس قسم کے غبی کو جواب ہی نہ دو، تو میں آپ کو جواب دوں یا نہ دوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ یہ غبی ہے، اس کے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کہے گا آپ بہانہ کیوں بناتے، مجھے جواب دے دو، کیوں بہانہ کرتے؟ میں کہتا ہوں پھر تو نماز پڑھ لے، تو بہانہ کیوں بناتا ہے؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ میں جنتی ہوں تو جنتی ہوں، جہنمی ہوں جہنمی، نماز کیوں پڑھوں؟ سمجھے؟ میں کہتا ہوں وہ کہتے لکھا ہوا، میں کہتا لکھا ہوا کہ یہ غبی ہے، اس کو جواب ہی نہ دو۔ آپ کہیں گے جواب مواب آتا نہیں ہے، بہانہ بناتا ہے، جواب دے دو کیا ہے، بہانہ کیوں کرتے ہو کہ تقدیر میں لکھا ہوا؟ آپ کو کیا پتہ لکھا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں تو نماز پڑھ لے، آپ کو کیا پتہ ہے بہانہ بنا، نماز پڑھ لے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے لکھا ہوا ہے تیرے بیٹے پیدا ہوں گے تو ہوں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، تو شادی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے پہلے ہی سبق میں پہلے دن میں آپ کو بتایا یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ لکھا ہوا کہ تو مرے گا تو مرے گا، علاج تو کیوں کرتا؟ لکھا ہوا تیرے پاس پیسے آئے گا تو آئے گا، تو نوکری کر یا نہ کر، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، تو نوکری کے لیے کیوں جاتا ہے؟ شادی کیوں کرتا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کرتا ہے؟ کسی بھی چیز میں شیطان ہم کو یہ نہیں بتاتا جتنا یہاں بتاتا۔ لیکن تاہم یہ میں نے تقدیر کا مسئلہ آپ کو بتایا، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ سمجھ لینا۔ اب یہ اذکیہ کے لیے بات عرض کروں، تقدیر میں نے کسی طرح حل کیا، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ یہ بندہ جب اللہ کو علم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ جہنمی ہے، تو اب اگر یہ نماز پڑھ لے، بولو یہ نماز پڑھ لے تو پھر یہ کہ اللہ کے علم کے خلاف نکلا، اور اللہ کے علم کے خلاف نکلنا یہ جھوٹ ہے۔ سمجھ رہی میں؟ تو جواب یہ ہے کہ فی نفسی ہی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، جب اللہ کو معلوم ہے، سمجھے؟ یہ اسی طریقہ پر ہوگا، اور نماز پڑھنے کا بھی اس کو اختیار ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر یہ چیز اس کے اختیار میں ہے، ممکن لذاتی ہے لیکن محال لغیری ہے، اللہ کے علم کے مخالفت چونکہ نہیں ہوگی، اس وجہ سے فی نفسی یہ چیز اس کے داخل تحت القدرت ہے، لیکن یہ غیر کی وجہ سے یہ مصلوب ہے، پھر بھی اختیار اس کا برقرار ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ ایک آدمی ہے وہ پیشاب پی سکتا ہے، اس کی قدرت میں یہ داخل ہی نہیں، اختیار میں داخل ہی نہیں ہے، وہ مجبور محض نہیں ہے، پی سکتا ہے، لیکن باغیرت ہو کر کے یہ محال لغیر، اس کی غیرت کی وجہ سے وہ نہیں پیے گا۔ اس کو کہتے ہیں ممکن لذاتی اور محال لغیری۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اندر اکثر لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ملحد اور دہریہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ تقدیر کا مسئلہ صحیح نہیں سمجھ پائے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کی اصلیت کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ممکن لذاتی، محال لغیری، تو اس وجہ سے یہ تخلف جو نہیں ہو سکے گا یا محال لغیری، باقی فی نفسی اختیار اس کا برقرار ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، بس آپ عمل کرتے جاؤ، ان باتوں کو چھوڑو۔ جب کوئی آدمی عمل کر رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ
ادھر سے قافل آ گیا. یہ اور اچھی چیز ہے, بخاری میں ہے. قافل آ گیا اور پتہ چل گیا کہ کراچی میں طاعون کی بیماری آ گئی. بولو, طاعون کی بیماری. حضرت عمر نے فرمایا چلو کراچی چھوڑو, ہب چوکی چلنا ہے. حضرت عمر فرمایا کہ ہب چوکی چلنا ہے. تو صحابی نے کہا کہ حضرت اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ بولو, اللہ کی تقدیر. فرمایا کہ جی ہاں, اللہ کی تقدیر سے, اللہ کی تقدیر سے, اللہ کی تقدیر کے ذریعے سے بھاگ رہے. بولو, اللہ کی تقدیر سے, اللہ کی تقدیر کے ذریعے سے بھاگ رہے ہیں. جب ہم یہاں گئے, ادھر نہیں گئے, تو سمجھو کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا, یہ بھی ہے. نفر من قدر اللہ بقدر الی قدر اللہ. بولو, نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. اتنا سا ہم, یہ ہمارے اختیار میں مزید نہیں مل سکتا. تو دوستوں, جیسے مولانا نے فرمایا, اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی حفاظت کرنے والا بنائے اور دین کے اوپر چلنے والا بنائے. تو دوستوں, جیسے ہمیں یہ مسئلے معلوم ہوئے, ہمیں دین کی معلومات حاصل ہوئی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی یہ خبر پہنچائیں, ان تک یہ باتیں پہنچائیں جن کے زندگی کے اندر, جن کے علم کے اندر یہ باتیں نہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.